دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں سے کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، کہ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، تو ایک تنگ دست اور بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانے میں ہے۔ اور یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مومن کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایمان افروز آپ حکایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ اب 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے۔ وہ بارگاہ رب باری عز و جل میں آہ و زاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوئے، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری و مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہیں، کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا
یہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں حقیقت میں بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں جا کر ایک مومن، ایک مسلمان، اس کو جو راحتیں، جو آسائشیں میسر آئیں گی، اس کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک شخص جس کو دنیا میں ہر قسم کی مصیبت، بیماری، پریشانی، رنج پہنچا، وہ جیسے جنت میں داخل ہوگا اور ایک ہی غوطہ وہ جو جنت کی نہر میں لگائے گا، وہ اس کو ایسی راحت، ایسی اس کو خوشی فراہم کرے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی مصیبت پریشانی کا منہ دیکھا؟ وہ منع کر دے، نہیں، میں نے تو کبھی کسی پریشانی اور مصیبت کا منہ نہیں دیکھا. حالانکہ دنیا میں مصیبتیں، مشکلات اور اذیتیں جھیل کر آیا ہوا تھا، اور ایک کافر جسے دنیا میں ہر قسم کی راحت میسر آئی، اس کو صحت بھی ملی، اس کو دولت بھی ملی، اس کو شہرت بھی ملی، ہر قسم کی دنیاوی طور پر وہ نعمت بظاہر اس کو حاصل ہوئی، جو حقیقت میں اس کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش کا پیش خیمہ تھی، اور بن ایمان لائے، بن توبہ کیے دنیا سے چلا گیا. اس کو جیسے ہی دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، اس کا گوشت پوست سب جل جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی آسائش دیکھی؟ تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ وہ سرے سے انکار کر دے گا، نہیں، میں نے تو کبھی کوئی راحت اور کبھی کوئی آسائش دیکھی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ذیشان ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اولاد نہیں. کے لیے استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ کاروبار میں بھی کافی پریشانیوں کا سامنا ہے. دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. میرا نام محمد ابراہیم اختاری ہے. میں باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرے زبان میں چھالے کوئی روحانی علاج بتائیے. زبان پر چھالے ہیں، جی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالستار ہے، میں نارنگ منڈی ضلع شیخپورہ سے بول رہا ہوں. میری بیوی کا نام نظر شہزادی ہے، اس کی والدہ کا نام پروین اختر ہے. استخارہ کے لیے وہ اکثر بیمار رہتی ہے، تقریباً 3-4 سال سے بیمار ہے. جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. دن 2 عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا. ذیشان بن نسیم اختر فرمایا ایک بیٹی ہوئی، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور کاروباری پریشانی کا بھی سلسلہ ہے. اس حوالے سے استخارہ کر کے اس کا علاج شاید فرما دیے. محمد ابراہیم بھائی، غالباً آپ نے فرمایا کہ زبان پر چھالے ہو گئے ہیں آپ کو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ابراہیم بھائی، ایک تو یہ کہ مسواک شریف اس کا استعمال فرمائیے، اور اس حوالے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے مسواک کے فضائل پر مشتمل رسالہ امیر اہل سنت کا یہ حاصل فرمائیے، یہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. تو یہ رسالہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسواک کے جو برکات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس سے آگہی حاصل ہوگی. اور ایک مطلب کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جس میں یعنی کہ کچھ نظر آتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے، اس سے یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اس سے دانت مضبوط ہوں گے، اس سے خون آنے کی شکایت دور ہو جائے گی، اس سے مسوڑوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس سے دانتوں کا درد دور ہوگا. تو ایک طبیعت، اور جب کسی کو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات بتائے جاتے ہیں تو اس کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے. حقیقت میں یہ کہ سنت میں عظمت ہے، اور اس کو سنت کی ادائیگی کی، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک شریف کو استعمال کیا جائے. ضمناً اس کے یہ فوائد، یہ ثمرات، یہ برکات بھی حاصل ہو جائیں گے. تو یہ کہ جب مسواک، ایک تازی مسواک ہوتی ہے، اس کا جو مطلب چباتے ہیں نا اس کو نرم کرنے کے لیے، تو اس مسواک کے اندر سے خاص قسم کا، اس کے اندر سے یوں سمجھیں کہ لکوڈ نکلتا ہے اس کے اندر سے، اس مسواک کے اندر سے اس کی، تو اس کو منہ میں گھماتے رہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو منہ میں گھما کر
آپ کچھ دیر تک کلی کرتے رہیے اور اس کو آپ پھر آپ تھوک دیجئے اور کلی کر لیجئے، تو اس کی برکت سے جو آپ کے مطلب کہ چھالے وغیرہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کے منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ یہ سائیں بھائی، ان کا آپ نے استخارہ فرمایا ہوگا ذیشان بھائی کا، جن کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، ساتھ ہی کاروباری پریشانیوں کے بھی مسائل ہیں، تو کیا استخارے میں اس کا اشارہ موصول ہوا؟ استخارے میں کوئی ایسا جنات، جادو، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا بارئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بھی ان کا مسئلہ تھا، کاروبار میں بھی یہ قدرتی ہی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے بھی ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں جی۔ یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ، یا باسطو۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نارنگ منڈی کے سائیں بھائی نے ایک کال کی اپنے بچوں کی والدہ کے حوالے سے کہ جو بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے حوالے سے کیا اشارہ موصول؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بچوں کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا کوئی جنات، جادو، عملیات، نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا۔ جی۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یا سلام۔ تو مریضہ پر یہ عمل کر کے آپ دم کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استخارہ کرانا تھا۔ میرا نام حافظ محمد شاہد ہے، والدہ منظورہ مائی ہے۔ میں نے حفظ مکمل کر لیا اور تجوید کا کورس بھی کیا ہے۔ آگے درس نظامی شروع کرتا ہوں تو 2 سال کا کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر پڑھائی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے کرنا تھا کہ آگے ابھی کیا کوئی حل بتا دیں تاکہ دل لگا رہے، اور ناکام ہو جاتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2 سال تو کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ شاہد بھائی، آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا دینی تعلیم میں آپ کا دل لگ جائے اور آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ منزل تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو آپ مقام اس یعنی کہ وہ آپ کا جو یہ ہدف ہے، یہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، یہ مکمل ہو جائے کہ آپ جو ہے تو باعمل عالم دین بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ سر ماسٹر محمد ایاد عرض کر رہا ہوں بکھر سے، کال لگا ملکانی مائی۔ طبیعت کچھ اپسیٹ رہتی ہے، میرا بچہ بھی ایک مزدور ہے اور ایک بچے کی 5 ڈیتھ ہو گئی، جس سے خارا کرانا تھا۔ یہ طبیعت اپسیٹ رہتی ہے، بلڈ ڈاپ ہوتا ہے، مر جائے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے سر؟ جی، دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ میری بیوی کا نام نصرت اقبال ہے اور اس کی والدہ کا نام شکیلہ بیوی ہے۔ استخارے کے لیے فون کیا تھا، وہ بیمار رہتی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ جی، سب سے پہلے بکھر سے ہمارے سائیں بھائی نے کال کی ہے، جن کی طبیعت اپسیٹ رہتی ہے، ان کا استخارہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد سائیں بھائی نے اپنی گھر والی کا نصرت اقبال، ان کے حوالے سے فرمایا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ اچھا شاہد بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ جو ہیں تو آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ کہ شیطان کے وار کو ناکام بنائیے اور علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں آپ کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ رابطہ کر لیجئے، وہاں سے اس حوالے سے
तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल फरमा लीजिए। बाकी शजरे के औराद व वज़ाइफ इसको भी पढ़ने की तरकीब बनाइए, इसकी खूब बरकतें और इसकी आपको फजीलतें नसीब होंगी। जी आपने इससे इस्तिखारा कर लिया, बखर से साईं भाई ने कॉल की, क्या जवाब मौसूल है इनका? ये बीमारी का इशारा आ रहा है। जी जी, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमाए। इनके लिए वजीफ़ा पेश करता हूँ मैं, या मुमिनु 115 बार जो कोई पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तंदुरुस्ती हासिल होगी। माशाअल्लाह। फिर एक साईं भाई ने अपने घरवाली के हवाले से फरमाया कि वो भी बीमार रहती हैं, इनका क्या इशारा मौसूल? इनका भी बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला इनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इनके लिए भी वजीफ़ा या सलामु या सलामु या सलामु 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करें। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह सवजल। ये याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। बढ़ते हैं मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मेरा नाम मोहम्मद तहसीन रजा है, वालदा का नाम निगरत सुल्ताना है। मैं ये पता करवाना चाहता हूँ कि मेरे घरेलू हालात बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी घरेलू मुश्किलात आसान फरमाए। तहसीन रजा भाई इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम नुमान अत्तारी है, मैं हरिपुर से बात कर रहा हूँ। मैं काफी अरसे से सांस लेने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी नौमान भाई, सांस के अमराज, इस हवाले से हम आपका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। तहसीन रजा भाई घरेलू मसाइल परेशानियों में घिरे हुए, इनका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज फरमाई। बाकी नौमान भाई आपके सांस के मरज़ के लिए, सांस की तकलीफ़ के लिए मैं आपको रूहानी इलाज अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको आप इख्तियार फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपके सांस की बीमारी, सांस के अमराज वग़ैरह, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको इससे शिफायाबी नसीब हो जाएगी। आप यूँ कीजिए कि आप या मुईदू ये उठते बैठते चलते फिरते या पढ़ते रहिए। दायमी मरीज़ हर वक्त या मुईदू पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत इनायत फरमाएगा। तो साथ ही साथ आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्से पर आप रब्ता कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, वहाँ से आपको इसके तावीज़ात अत्तारिया पेश किए जाएंगे, वो भी आप इस्तेमाल फरमाइएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सांस के मरज़ से शिफायाबी आपको नसीब होगी अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, आइए इस्तिखारे का जवाब हम सुनते हैं। तहसीन रज़ा भाई घरेलू मसाइल परेशानियों में घिरे हुए, तो क्या इस्तिखारे में जवाब मौसूल हुआ इनका? अल्लाह तबारक व तआला इन पर जो परेशानी है उससे नजात अता फरमाए, आमीन। उनको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वक्ती तौर पर कुदरती आजमाइश के मामला आ रहे हैं, वक्त के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल के मामला जो दुरुस्त हो जाएंगे। जी इनके लिए एक वजीफ़ा मैं पेश करता हूँ, इस पर अमल करें। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इनके जो भी मामला थे ख़त्म हो जाएंगे। या मुक्तदिर 20 बार जो नींद से बेदार होकर पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। या मुक्तदिर जी, तो या मुक्तदिर आप जब सोकर उठें तो 20 मरतबा पढ़ लें। पहले कुली वगैरह कर लें ताकि मुंह में अगर किसी किस्म की अगर बावकात सोकर उठते हैं तो मुंह में मतलब स्मेल वगैरह होती है और मुंह में स्मेल हो, अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा नाम लिया जाए तो इसमें मज़ा नहीं आता ना। तो पहले कुली वगैरह कर लीजिए ताकि मुंह की स्मेल वगैरह दूर हो जाए, और फिर या मुक्तदिर 20 मरतबा पढ़ लीजिए। जो सोकर बेदार होने के बाद या मुक्तदिर 20 बार पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल है। सुभान अल्लाह, जिसके हर काम में मदद इलाही शामिल हो जाए उसकी तो क्या बात है। वो मेरे आका हज़रत के ब्रदर उस्ताद ज़मन हसन रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नातिया कलाम ज़ौक़े नात, इसमें वो एक शेर, एक हम्द उन्होंने लिखी है, उसमें एक शेर है ना जिसमें उनका मक़ता है,
کہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کال کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ محمد رضوان بات کر رہا ہوں۔ جب رات کو سوتا ہوں نا، سوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہوتا ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا، تو کافی زیادہ چیخیں وغیرہ نکلتی ہیں۔ گھر والے سبھی مجھے صبح اٹھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو برائے مہربانی مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ رضوان بھائی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ مزید کال چلائیے۔ وائف کا نام ہے انجم نسا اور والدہ کا نام ہے عابدہ بی بی، اور ان کو خوف اور گھبراہٹ رہتا ہے، گھر میں بے چینی رہتی ہے، طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، کچھ ہونے والا ایسا ڈر اور خوف رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قسم کے ڈر، خوف، گھبراہٹ سے نجات عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انجم نساء بنت عابدہ بی بی، گھبراہٹ، خوف، ڈر، بے چینی، یہ ان کو شکایتیں، تو استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا حافظ محمد رضوان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ڈر اور خوف سے نجات عطا فرمائے۔ سوتے وقت آپ نے فرمایا ڈر لگتا ہے، آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک روحانی علاج جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، انہوں نے اپنے مایہ ناز تصنیف بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہوا ہے، جسے سوتے میں ڈر لگتا ہو، سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، یا نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسے محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز، جن، جادو وغیرہ، آفت و بلا سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ وہ عمل بغور سماعت فرمائیے آپ، وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صرف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کیجئے، پھر اپنے سر، چہرے، سینے، آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیل لیجئے۔ یہ ایک دفعہ ہوا، پھر دوبارہ بھی اسی طرح کیجئے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر، چہرے، کندھے، ہتھیلیاں، بازو وغیرہ اور جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک آپ پھیر لیں، اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو اس روحانی علاج پر آپ عمل بھی کیجئے۔ کئی ناظرین کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سوتے میں جیسے کسی نے جکڑ دیا ہو، وہ اٹھنا چاہ رہے ہوں اٹھ نہیں پاتے، کروٹ بدلنا چاہتے ہیں کروٹ نہیں بدل پاتے، آواز منہ سے نکالنا چاہتے ہیں آواز نہیں نکال پاتے۔ اسی طرح بعض کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بعض کو سوتے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پلنگ ہلا رہا ہے، تو کبھی ایسا لگتا ہے کسی نے چادر کھینچ لی، کسی کا لگتا ہے تکیہ کھینچ لیا۔ تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے محسوسات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈر اور خوف کا سا جو ہے تو وہ ایک کیفیت قائم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہیں اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، تو اس کیفیات میں بعض اوقات سونے والے کی چیخیں بھی نکلتی ہیں اور آوازیں بھی نکلتی ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ کرب اور اذیت کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو سو رہا ہے، وہ تو خواب میں دیکھ رہا ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے استخارہ فرما لیا انجم نساء بنت عابدہ بی بی کا؟ جی کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا جنات، جادو، عملیات وغیرہ کا، قدرتی معاملات آ رہے ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو خوف ہے، گھبراہٹ ہے، ان سے نجات عطا فرمائے۔ 60 بار روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھبراہٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ڈر اور خوف بھی ان کا دور ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا روحانی علاج، اس کے مطابق آپ کے یہ مریضہ جو ہے ان کو چاہیے اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گھبراہٹ بھی دور ہوگی، خوف بھی دور ہوگا، بے چینی بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے،
वसवसे और उनका इलाज। आपने गालिबन ये भी कैफियत बयान फरमाई कि तरह तरह के इनको अभी कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ को अभी कुछ हुआ नहीं होता लेकिन वो बिला वजह अपने आप को इस चीज़ में उलझाए रखता है, ऐसी सोचें उसको आती रहती हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इस हवाले से वसवसे और तरह तरह के वहम जहन में आते रहते हैं, परेशान ख़याली होती रहती है। तो अमीर आले सुन्नत का एक रिसाला है, सबसे इसका अमली इलाज तो ये ऐसे वसाविस की तरफ, ऐसे ख़यालात की तरफ तवज्जो ही ना दी जाए। इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो इसका ये ख़यालात और ये वसवसे दूर भी होंगे। इस मसले के लिए हमारे मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से ख़ास एक तावीज़ मिलता है जी जी जी, जो दिल पर बांधने के लिए होता है। जी जी जी। तो ये इस्लाम भाई हमारे मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से रब्ता फरमाएं। जी जी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ इनको ख़ास वो तावीज़ दिया जाएगा। जी जी जी, ठीक। आइए मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं मज़ीद आपकी फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मैं शिकारपुर से अरबेला खान लाशारी बात कर रहा हूँ और मेरी वालदा का नाम शरीफा है। मेरा कारोबार है बिरयानी सेंटर, बहुत अच्छा चलता था, बिल्कुल ठप हो गया है और बहुत कर्जा भी चढ़ा हुआ है, कारोबार भी नहीं चल रहा है। हजूर कोई वजीफा दे दें, दुआ करेंगे अल्लाह ताला बरकत डाले और कर्जा आसानी हो जाए। ये बिल्कुल अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। जी, एक मज़ीद कॉल चला दीजिए। मैं शौकत अत्तारी कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी अर्ज ये है कि मुझे सफ़ेद दाग का रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अर्ज करते हैं शिकारपुर से अलबेला खान भाई, आपने बताया कि बिरयानी सेंटर का काम था आपका जो बिल्कुल ठप हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, कारोबारी परेशानी दूर हो जाए आपकी। इसके लिए आपको रूहानी इलाज में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, वो ये कि आप 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिख कर उसको प्लास्टिक कोटिंग करवा के उसको आप अपने बिरयानी सेंटर में उसको टांग दें, उसको लटका दें। इसकी बरकत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये होगी कि आपका कारोबार चमक उठेगा इंशाअल्लाह। अच्छा शौकत भाई, आपने सफ़ेद दाग का रूहानी इलाज हमसे मांगा, बग़ौर समात फरमा लीजिए। सूरह बय्यिना, ये 30वें पारे की सूरह मुबारक है। सूरह बय्यिना ये आप किसी कागज़ पर लिख लें, सूरह बय्यिना मुकम्मल। अच्छा, इसमें इराब यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह लगाने की हाजत नहीं होती। आप बस ये सूरह बय्यिना किसी कागज़ पर लिखें, उसको तय करके उसको फोल्ड करके आप उसको चमड़े में या रेगज़ीन में सिलवा कर आप अपने गले या बाजू में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी जो ये सफ़ेद दाग वग़ैरह की शिकायत है, जो बीमारी है, ये दूर होगी, इससे आपको शिफायाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। मीठे मीठे साईं भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज इस्तिखारा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन जिन परेशान हालों ने, दुखियारों ने, दुख दर्द के मारों ने हमें कॉल्स की परेशानियाँ बयान फरमाई या जो कॉल ना कर सके, इनकी भी और सारी उम्मत के दुख दर्द परेशानियाँ बीमारियों को दूर फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या रब।